بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل بفضل الله وبرحمته وبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. تمام عاشقان رسول مل کر آواز بلند کر بات کر لیجیے. الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا محبوب اللہ. حاضرین محتشم، سب سے پہلے جو لوگ محبت ذوق اور شوق کے ساتھ درود شریف پڑھتے ہیں ان کے لیے ایک حدیث مبارکہ بیان کرنا چاہوں گا، اور جو لوگ درود شریف پڑھنے میں سستی کاہلی کر دیتے ہیں، نہیں پڑھتے، ان کے بارے میں ایک حدیث مبارکہ بیان کرنا چاہوں گا. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رسول اللہ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص مجھ پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھے گا قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ ہوگا وہ شخص. اور حضرت امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کنجوس ہے وہ شخص، بخیل ہے وہ شخص جس کے سامنے میرا ذکر کیا گیا اور اس نے اٹھ کر درود سلام نہ بھیجا. کنجوس ہے وہ شخص جس کے سامنے میرا ذکر کیا گیا اور اس نے اٹھ کر درود سلام نہ بھیجا. اور اب ہمیں خود غور کرنا چاہیے کہ ہم ان خوش قسمت لوگوں میں سے ہوتے ہیں جو قیامت کے وقت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوں گے، یا پھر ان بخیل لوگوں میں سے ہوں گے جن کے بارے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے. آج اس محتشم ربیع الاول شریف اپنی تمام تر توانائیوں کے ساتھ جلوہ فروز ہے. گلی گلی حضور کی یادوں کی چراغ روشن ہے. ہم نے اتنا تذکرہ اتنا ذکر کسی کا کبھی ہوتے نہیں سنا جتنا میرے حضور کا ہو رہا ہے. سبحان اللہ. میرے امام نے کہا تھا کان جدھر لگائیے انہی کی داستان ہے، گھر گھر میں انہی کی باتیں ہیں، ہر لب پہ انہی کی نعتیں ہیں. سبحان اللہ. شریف کا مہینہ آتا ہے تو آقا کے امتی آقا کے عاشق میلاد مناتے ہیں، چراغاں کرتے ہیں، جھنڈے لگاتے ہیں، جشن مناتے ہیں. اور وہیں پر کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں کیا میلاد منانا بدعت نہیں ہے؟ صحابہ کرام نے میلاد نہیں منایا، حضور پاک نے میلاد نہیں منایا، قرآن پاک سے دلیل دے ہمیں کہ میلاد منانا ثابت ہے. تو ان لوگوں کے لیے میں ان لوگوں کے اعتراض کا جواب دینا چاہوں گا. حاضرین محترم، سورۃ یونس کی آیت نمبر 58 اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل بفضل اللہ وبرحمتہ وبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون. اور فرما دیجئے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کی رحمت، اور چاہیے کہ اسی پر خوشی کریں، وہ ان کے دھن دولت سے بہتر ہے. تو اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کی رحمت پر خوشی کرنے کا حکم ہے. تجھے سب سے بڑی رحمت ہو اس پر خوشی کیوں نہ کرے؟ سبحان. تو اگر کوئی کہے کہ قرآن مجید سے ہمیں دلیل دے حضور پاک رحمت ہے ثابت کرے، تو سورۃ الانبیاء آیت نمبر 107 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. اور اے حبیب ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، صرف اس جہان کے لیے نہیں بلکہ تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. سورۃ الدخان کی آیت نمبر 11 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. اور اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کرو. تو کیا اپنے محبوب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نعمت نہیں سمجھتے یا رحمت نہیں سمجھتے؟ سوالات کیوں کرتے ہیں؟ اور جو لوگ کہتے ہیں کہ میلاد منانا بدعت نہیں ہے، تو حاضرین محتشم ہم ان سے سوال کریں گے آپ بدعت کہتے کسے ہیں؟ تو ہم نے بہت عام سنا ہوا ہے کہ جو کام صحابہ کرام نے نہیں کیا، حضور پاک نے نہیں کیا، جو حضور پاک کے زمانے میں نہیں تھا، وہ ہر وہ کام بدعت ہے. تو ہم ان سے سوال کرتے ہیں حضور پاک کے زمانہ میں تو قرآن مجید کتابی شکل میں موجود نہیں تھا، حضور پاک کے زمانہ میں بخاری شریف نہیں تھی، مسلم شریف نہیں تھی، یہ جو مساجد کا ماحول ہے ایسا بھی نہیں تھا. تو آگے تک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں آیا یہ رواج. حاضرین محتشم، بدعت اس کام کو نہیں کہتے جو صحابہ نے نہیں کیا، حضور نے نہیں کیا، بلکہ بدعت ہر اس کام کو کہتے ہیں جس سے سنت کا نقصان ہو، دین کا نقصان ہو، دین کا حسن مٹ جائے. قرآن مجید فرقان حمید کے اوپر عراب یہ جو زبر زیر پیش وغیرہ ہیں یہ بھی حجاج بن یوسف جو کہ تبع تابعین ہیں ان کے دور میں لگائے گئے ہیں. اب بتائیں ان سے سنت کی تقویت ہوئی ہے یا نہیں، دین کا فائدہ ہوا یا نہیں، دین کے حسن میں اضافہ ہوا ہے یا نہیں؟ تو جب ان سے ان بارے میں سوال کرتے ہیں تو وہ بالکل خاموش ہو جاتے ہیں. علماء اکرام نے بدعت کی 5 قسمیں بیان کی ہیں، میں اس طرف نہیں جاتا، صرف ایک کا بیان کرتا ہوں، بدعت واجبہ. وہ بدعت جو ہے بدعت لیکن وہ کرنی واجب ہے.
اب آپ کہیں گے وہ کون سی بدعت ہے جو ہے بدعت لیکن کرنی بھی واجب ہے؟ تو علماء اکرام لکھتے ہیں کہ جو علم صرف اور علم نحو ہے، ہم لوگ تو جانتے ہیں کہ بلوغت کے علم کو حاصل کرنے کے لیے علم نحو اور علم صرف کو کتنا مقام حاصل ہے، اس کے بغیر بندہ عالم بھی نہیں بن سکتا۔ تو علماء اکرام اس کو بدعت واجبہ لکھتے ہیں۔ اور یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ دلیل دے قرآن پاک سے، حدیث پاک سے، صحابہ نے نہیں میلاد بنایا، کون کہتا ہے صحابہ نے میلاد نہیں بنایا یا حضور پاک نے میلاد نہیں بنایا؟ حضرت محتشم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر پیر کو، ہر سوموار کو روزہ رکھا کرتے تھے۔ صحابہ میں سے حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور پاک سے سوال کیا، یا رسول اللہ آپ ہر پیر کو روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ذاک یوم ولدت فیہ و یوم ولدت فیہ و انزل علی فیہ، اس دن میں پیدا کیا گیا تھا، یعنی یہ دن میری پیدائش کا دن ہے، اس دن میں مبعوث کیا گیا تھا اور اس دن مجھ پر قرآن کریم نازل کیا گیا تھا۔ مسلم شریف میں یا رسول اللہ یا علی زندہ باد۔ یہ حدیث مبارکہ مسلم شریف میں موجود ہے، حدیث نمبر 2747۔ اور جو لوگ کہتے ہیں صحابہ کرام نے میلاد نہیں بنایا، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں ان رسول اللہ خرج علی حلقۃ یعنی من اصحابہ، صحابہ کرام کی مجلس میں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے۔ صحابہ کرام سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما جلسہ، یہ مجلس کیوں ہے، یہ محفل کیوں لگائی ہوئی ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ جلسنا ندعو اللہ ونحمدہ علی ما ہدانا لدینہ ومن علینا بہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو دین اسلام کی دولت عطا فرمائی ہے اور آپ کو بھیج کر، اور وہ منا علینا بکا، آپ کو بھیج کر جو ہم پر احسان فرمایا ہے اس پر ذکر کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ تو حضور پاک نے فرمایا واللہ ما جلسکم، اللہ کی قسم کھاتے ہو یہ مجلس یہ اسی لیے محفل لگائی ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کی واللہ ما جلسنا الا ذالک، کہ اللہ کی قسم ہم نے یہ مجلس اسی لیے لگائی ہے۔ حضور پاک نے کہا ہے میرے صحابہ مجھے تمہاری بات پر شک نہیں ہے، بلکہ معاملہ یہ ہے کہ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام میرے پاس تشریف لائے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ آپ کے صحابہ کے اس عمل پر اللہ تعالیٰ فرشتوں پہ فخر فرما رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ صحابہ کرام کے اس عمل پر یہ جو انہیں دین اسلام کی دولت ملی ہے اور حضور پاک کو بھیج کر اللہ تعالیٰ نے ان پر انعام کیا ہے، اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر کر رہے ہیں، ذکر کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ صحابہ کرام پر فخر فرمائے تو ہم پر نہ فخر فرمائے گا جب ہم حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محافل سجائیں گے۔ اور جب حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ شریف ہجرت کر کے آئے، مکہ سے مدینہ شریف میں آئے، تو اہل مدینہ نے جلوس نکالا، نعرے لگائے، اور جو عورتیں اور مرد تھے انہوں نے اپنے گھروں کی چھتوں پر کھڑے ہو کر حضور کا استقبال کیا، کنیزوں نے اور بچوں نے اور غلاموں نے گلیوں میں پھیل گئے اور نعرے بلند کیے یا محمد یا رسول اللہ۔ یہ نسائی شریف میں حدیث مبارکہ موجود ہے، یہ نسائی شریف میں حدیث مبارکہ موجود ہے، بخاری شریف میں بھی موجود ہے، مسلم شریف میں بھی موجود ہے۔ بخاری شریف میں حدیث نمبر 3905 نمبر پہ موجود ہے اور مسلم شریف میں 5722 نمبر پہ یہ حدیث مبارکہ موجود ہے۔ میلاد منانا اب بھی کوئی پوچھے کہاں سے ثابت ہے؟ تو میلاد منانا سنیوں کے نصیب میں لکھا ہے، آپ کہہ دیں میلاد منانا کہاں لکھا ہے؟ میلاد منانا ہم سنیوں کے نصیب میں لکھا ہے۔ یہ میلاد منانا صحیح قول صحیح حدیث کا محتاج نہیں ہے، میلاد منانا کسی صحیح حدیث یا صحیح قول کا محتاج نہیں بلکہ صحیح دل کا محتاج ہے۔ جب 14 اگست کو انڈیپینڈنس ڈے کے دن، جشن آزادی کے دن ملک کو سجایا جاتا ہے، نعرے لگائے جاتے ہیں، جھنڈیاں جھنڈے لگائے جاتے ہیں، تب تو کوئی سوال نہیں کرتا کیوں اس دن پاکستان آزاد ہوا تھا اور جس دن پورا جہان آزاد ہوا تھا اس دن پر لوگ دلیلیں مانگتے ہیں۔ اسی لیے تو علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وضع میں تم و نصارہ تو تمدن میں حدود، وضع میں تم و نصارہ تو تمدن میں حدود، یہ مسلمان ہے جن دیکھ کر شمع یہود، یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو بتاؤ مسلمان بھی ہو۔ اور عاشقوں کے امام کسی نے اعلیٰ حضرت سے پوچھ لیا کہ حضور آپ کب تک یہ جشن منائیں گے، کب تک خوشی کیا کریں گے؟ تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے قلم اٹھائی اور لکھ دیا، قیامت تک ان کے منہ بند کر دیے، لکھا حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مصر فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے، خاک ہو جائے جل کر عدو مگر ہم تو رضا جب تک ہے دم میں دم ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین۔